السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ آج میں نے آپ سے بات کرنی ہے تقریباً 10 روز قبل پشاور میں پولیس ہیڈ کوارٹر کے علاقے میں ایک بم دھماکہ ہوا مسجد میں، جس میں 100 سے زیادہ شہادتیں ہو گئیں، اور یہ خودکش بم دھماکہ تھا، خودکش بمبار تھا جو جس نے یہ اٹیک کیا، اور غالباً ظہر کی نماز اس وقت وہاں پر ہو رہی تھی۔ جتنا بھی افسوس کیا جائے وہ کم ہے، لیکن ہم نے اب بات کرنی ہے کہ آئندہ اس کے بارے میں کیا کیا جا سکتا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ تو پہلے تو یہ ذکر کرتا چلوں کہ پشاور میں پچھلے سال بھی یعنی کہ 2022 میں مارچ کے مہینے میں غالباً ایک قصہ خوانی بازار میں جو شیعہ مسجد ہے، وہاں پہ بھی ایک اس طرح سے بم دھماکہ جو غالباً خودکش بم دھماکہ تھا وہ ہوا تھا، اور اس میں بھی 60 یا سے زیادہ شہادتیں جو ہیں وہ ہو گئی تھیں۔ تو اگر آپ خبروں کا تجزیہ کریں، چاہے حکومتی اراکین کی طرف سے یا جو اب اپوزیشن میں عمران خان صاحب کی پارٹی ہے جو اقتدار حاصل کرنا چاہتی ہے اب دوبارہ الیکشنز کے ذریعے، اس کی طرف سے آپ بیانات کو سنیں، یا فوج کی طرف سے آپ، یا اور پولیس کے ذرائع کی طرف سے آپ، جو مختلف ادارے ہیں ان کی طرف سے آپ بیانات کو سنیں، تو یہ بات تو آپ کو بہرحال نظر آتی ہے واضح طور پر کہ سارے جو ہیں وہ ایک دوسرے پر انگلی اٹھانے کے لیے تیار ہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ یہ ٹی ٹی پی کے معاہدے کی وجہ سے ایسا ہوا، کوئی کہتا ہے کہ یہ ادارے نے انٹیلیجنس ٹھیک پرووائڈ نہیں کی، کوئی کہتا ہے کہ یہ موجودہ حکومت کی پالیسیز ٹھیک نہیں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ میں نہیں جانتا کہ ان باتوں میں، ان مختلف باتوں میں، مختلف بیانات میں کہاں تک یا کتنی سچائی ہے، لیکن جو بات میرے خیال میں حیران کن بھی ہے اور پریشان کن بھی ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے کسی نہ ہی حکومتی آدمی سے اور نہ ہی کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے آدمی سے یہ سنا، یعنی کہ میں نے یہ نہیں سنا کہ اس خودکش بمباری کے یہ جو فنومینون ہے، اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے، یعنی کہ اس کا سدباب کیسے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جو عام دہشت گردی ہے وہ تو روکنا نسبتاً آسان ہے کہ آپ آدمی کی چیکنگ کر سکتے ہیں، آپ وہاں پہ میٹل ڈیٹیکٹر لگا سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، لیکن جو آدمی خودکش جیکٹ پہن کر آتا ہے یا اپنے آپ کو ساتھ لیس کر کے آتا ہے، بارود سے اپنے جسم کے ساتھ باندھ کے آتا ہے، اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ اس کو تو کوئی ہے ہی نہیں طریقہ اس کو روکنے کا، کیونکہ جس مقام پر اس کو روکا جائے گا، اگر اس کو انٹرنس پر روکا جائے گا تو اگر وہیں پہ وہ اپنے آپ کو پھاڑ لے گا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یا جس طرح کراچی یونیورسٹی میں وہ بھی پچھلے سال کا واقعہ ہے، جو ایک بلوچ عورت نے اپنے آپ کو چین کے پروفیسروں کو اس ادارے میں، وہ جو چینی زبان سکھانے کا ادارہ تھا یونیورسٹی آف کراچی کے تحت، وہاں پہ اس نے جو خودکش دھماکہ کیا، خودکش حملہ کیا، اس میں تو وہ گاڑی جو ہے وہ ساتھ سے گزر رہی تھی، تو وہ ایسی جگہ پہ عورت کھڑی ہوئی تھی جہاں پر وہ گاڑی جب مڑنے لگی یا گاڑی جب آہستہ ہوئی تو اس نے اپنے آپ کو پھاڑ لیا، اور وہ گاڑی جو اس کی زد میں آ گئی۔ تو نقطہ یہ بیان کر رہا ہوں کہ خودکش بمبار کو روکنے کا صرف ایک طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو جو اس طرح کا رجحان رکھتے ہیں ان کو اس طرف جانے سے پہلے، خودکش بمبار بننے سے پہلے ہی روکا جائے۔ تو اور ظاہر سی بات ہے اس کے دو پہلو ہیں کہ ان لوگوں کو ایسا مواد کہاں سے ملتا ہے، ایسی تعلیم کہاں سے ملتی ہے، ایسی آئیڈیالوجی کہاں سے ملتی ہے جس کے نتیجے میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اپنی جان اس طرح سے ان کے لحاظ سے قربان کر دینی چاہیے، جان دے دینی چاہیے دوسرے گروہ کے لوگوں کو مارنے کے لیے، چاہے وہ جس طرح پولیس کی مسجد کے کیس میں پولیس والے ان کے دشمن تھے، یا پولیس والوں کی فیملیاں ان کی دشمن تھیں، یا وہ اس چائنیز عورت
بلوچی عورت کے کیس میں جو چائنیز وہاں پہ تعلیم کے لیے آئے ہوئے تھے، تعلیم دینے کے لیے، وہ اس کی دشمن تھے. تو برکیف تعلیم اور ایسی آئیڈیالوجی اور ایسی سوچ ہے یا ایسا مواد ہے جو ایسے لوگوں کو اس طرف لے جاتا ہے جس کو آپ عام زبان میں پریونشن، انگریزی زبان میں اس معاملے کی پریونشن بول سکتے ہیں. اس طرف کسی آدمی کا، میں نے کسی سیاسی آدمی کا بیان میں نے نہیں سنا کہ ہمارے معاشرے کو، ہمارے ملک کو، ہمارے لوگوں کو اس کی پریونشن کی طرف جانا چاہیے. اسی اسنا میں مجھے اتفاقاً اسی مہینے میں، فروری جو بھی پچھلا مہینہ، بلکہ جو بھی مہینہ چل رہا ہے، اس پشاور کے بم دھماکے کے بعد مجھے ایک رپورٹ دیکھنے کا اتفاق ہوا جو میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتا ہوں. یہ رپورٹ ہے انگلینڈ سے، انگلستان سے، یونائٹڈ کنگڈم سے. اور جیسے اکثر لوگ جانتے ہی ہیں کہ جتنا مسئلہ پاکستان میں دہشت گردی کا ہے اور اس خودکش بمباری کا ہے، انگلستان میں تو اتنا مسئلہ نہیں ہے. پاکستان میں اس مسئلے کی جو انٹینسٹی ہے یا اس مسئلے کی جو مقدار ہے وہ تو بہت زیادہ ہے. تو اس طرف قدر ہے کہ اس طرح یہ مسجد میں 150 آدمیوں کو شہید کر دیا گیا. اس طرح پاکستان میں تو خودکش بم دھماکے کچھ سال پہلے تو بہت زیادہ ہوئے تھے، یا پھر یہ جو بلوچی عورت نے کیا جا کے. تو اس طرح کی کئی مثالیں ہیں. اس کے برعکس انگلستان میں تو ایسی کوئی مثال نہیں ہے. یا اگر کوئی ٹیررزم کی مثال، اس طرح کے ٹیررزم کی مثال ہوگی تو شاید کوئی اکا دکا ہوگی. یا ایسی مثالیں وہاں پر ہیں، کچھ لوگ جو انگلستان چھوڑ کے داعش یا آئسس کی طرف وہاں پر عراق اور سیریا وغیرہ کی طرف جا کے وہ جنگ میں شامل ہونا چاہتے ہیں. برکیف اس پس منظر کے ہوتے ہوئے کہ انگلستان میں یہ مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے بنسبت پاکستان میں اس مسئلے ہونے کے، لیکن اس کے باوجود ایک انگلستان کی حکومت نے ایک باقاعدہ کمیشن قائم کیا ہوا ہے، اور اس کمیشن کا نام ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے ایک آفیسر لگایا ہوا ہے جس کا ٹائٹل یا رتبہ ہے کہ کمشنر فار کاؤنٹرنگ ٹیررزم. کہ ایک کمیشن ہے جس کا مقصد ہے کہ دہشت گردی کی روک تھام کیسے کی جائے. میں آپ کو جو کمشنر صاحب ہیں، ان کا نام رابن سمکاکس ہے. میں آپ کو ان کی تصویر اور چھوٹا سا پروفائل ابھی آپ کے ساتھ اسکرین پہ شیئر کر دیتا ہوں، آپ دیکھ لیجئے. تو یہ صاحب بیچلرز ڈگری رکھتے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے ماسٹرز ڈگری کی ہوئی ہے یونیورسٹی آف لنڈن سے، اور ماسٹرز ڈگری ہے ان کی یو ایس فارن پالیسی میں، اور ان کی بیچلرز ڈگری ہے ہسٹری میں. تو یہ اس ادارے کو ہیڈ کرتے ہیں آج کل. اور صرف یہی نہیں بلکہ اس ادارے نے ایک خاص اپنا انیشیٹو لیا ہوا ہے جس کو پریونٹ بولتے ہیں، یعنی کہ اس کو ہونے سے پہلے روکا جائے. کیونکہ جب آدمی ایک دفعہ ریڈیکلائز ہو گیا، ایک دفعہ وہ دہشت گردی کی طرف آ گیا، تو پھر تو اس کو روکنا مشکل ہے. تو اس آدمی کو اس انتہا پسندی کی جانب سے روکا کیسے جائے، اس کی پریونشن کیسے کی جائے. تو اس کے لیے انہوں نے یہ پریونٹ کے نام سے ایک پروجیکٹ شروع کیا جس کی انہوں نے باقاعدہ ایک رپورٹ لکھی، یا جس پہ اس کے مختلف کام ہو رہے ہیں. تو اس کام کے اوپر پھر انہوں نے ایک اور آدمی کو ہائر کیا حکومت نے. ان صاحب کا نام ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ اسکرین پہ بھی، ولیم شا کراس صاحب. تو جو ولیم شا کراس صاحب ہیں یہ ایٹن سے پڑھے ہوئے ہیں، اور پھر یونیورسٹی آف آکسفورڈ. ایٹن جو انگلستان کا مشہور اسکول یا کالج ہے، جس طرح پاکستان میں ایچ ایس این کالج ہے، اس طرح کا آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہے، جہاں سے ہماری بے نظیر بھٹو صاحبہ اور عمران خان صاحب وغیرہ اس پائے کے لوگ جو ہیں وہ پڑھتے ہیں وہاں سے. تو اس آدمی نے ایک رپورٹ شائع کی ہے کہ جو کمیشن ہے اور کمشنر ہے ٹیررزم کو پریونٹ کرنے کے لیے، ان کا جو پریونٹ پروجیکٹ ہے، اس پریونٹ پروجیکٹ کی
کارکردگی کیسی ہے. تو اس کا انہوں نے نام رکھا ہے اس رپورٹ کا انڈیپینڈنٹ ریویو آف پریونٹ، کہ ایک آزادانہ تجزیہ ہے، ایک آزادانہ اس کو آپ اس کی رپورٹ سمجھ لیں کہ ایک آزادانہ رپورٹ ہے جو اس کا تجزیہ کرے گی، اس کا انالیسس کرے گی کہ یہ کام جو اس ادارے کا تعین کیا گیا ہے کہ لوگوں کو ریڈیکلائز ہونے سے بچایا جائے، لوگوں کو انتہا پسندی کی طرف جانے سے بچایا جائے، وہ کیسا کام کر رہی ہے. تو میں آپ کو اس رپورٹ کی صرف جو ٹیبل آف کانٹینٹس ہے اس میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں. تو یہ آپ اسکرین پہ اپنے دیکھ لیں گے. تو پریونٹ کا پہلا آبجیکٹو یہ ہے کہ ٹیکل دا کازز آف ریڈیکلائزیشن اینڈ ریسپونڈ ٹو دا ایڈیولوجیکل چیلنج آف ٹیررزم. کہ وہ کہتے ہیں کہ جو نظریاتی چیلنج ہے اس کا، کہ یہ نظریہ ایک پایا جاتا ہے کہ جا کے دوسروں کو مار دو اور نقصان پہنچاؤ جانی، اور بے شک اپنی جان بھی بیچ میں مار دو، ختم کر دو، خودکش بمبار بن جاؤ. اس کی جو نظریاتی بنیاد ہے، اس نظریاتی بنیاد کو کس طرح سے اس پہ توجہ دی جائے، اس کا جواب دیا جائے. پھر دوسرا انہوں نے آبجیکٹو بتایا ہے کہ ہاؤ ویل ڈز پریونٹ، سیف گارڈ اینڈ سپورٹ دوز موسٹ ایٹ رسک آف ریڈیکلائزیشن تھرو ارلی انٹرونشن آئیڈینٹیفائنگ دیم اینڈ آفرنگ سپورٹ. یعنی کہ وہ لوگ جو ایسا رجحان رکھتے ہیں کہ وہ دہشت گردی کی طرف چلے جائیں، ان کو کس طرح سے آئیڈینٹیفائی، ان کو کیسے شناخت کیا جائے. اور ابھی جب وہ انتہا پسندی کی طرف نہیں گئے، اس جانے سے پہلے ان کو ایسی مدد فراہم کی جائے، ان کو ایسی تعلیم فراہم کی جائے، ان کو ایسے مواقع فراہم کیے جائیں کہ وہ اس طرف نہ جائیں. اور تیسرا آبجیکٹو ہے کہ ہاؤ ویل ڈز پریونٹ انیبل دوز ہو ہیو آلریڈی انگیجڈ ان ٹیررزم ٹو ڈس انگیج اینڈ ریہیبلیٹیٹ. اور جو لوگ غلطی سے چلے گئے ہیں دہشت گردی کی طرف، ان کو کس طرح سے واپس لے کے آیا جائے کہ وہ سوسائٹی کا وہ اپنی روش چھوڑ دیں اور اپنی سوسائٹی میں دوبارہ وہ ایک پروڈکٹیو، ایک تعمیراتی شہری کے طور پر رہنا شروع کر دیں. تو یہ رپورٹس دیکھ کے خیال آتا ہے کہ ہمارے پاس کیا کوئی ایسا ادارہ ہے، ادارے تو بہت ہیں حکومت کے پاس بھی، انٹیریئر منسٹری کے پاس بھی، ڈیفنس منسٹری کے پاس بھی، پولیس کے پاس بھی، فوج کے پاس یا ایک نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی بھی ہے اسلام آباد میں، جس میں پروفیسر ہیں، ان پروفیسروں کی ریسرچ. اور تو سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان نے اس طرح کا کوئی ڈپارٹمنٹ، کوئی ٹیم بنائی ہے اس طرح کے لوگوں کی جو اس کے اوپر تحقیق کر سکیں اور اپنی رپورٹ پیش کریں. جس طرح یہ رپورٹ انگلستان کے پارلیمنٹ کو پیش کی گئی ہے تاکہ پارلیمنٹ اس کو پھر ریویو کرے، اس پہ بحث مباحثہ کرے، اور اس کے نتیجے میں کوئی نئی پالیسی بنائے، یا اگر کوئی قانون سازی کی ضرورت پڑے تو وہ قانون سازی کرے. تو کیا پاکستان میں اس طرح کا کام کوئی ہو رہا ہے؟ اگر عام اخباروں کو دیکھا جائے، سیاستدانوں کے بیانات کو دیکھا جائے، حکومت کے بیانات کو دیکھا جائے، تو مجھے نہیں لگتا یہ کام ہو رہا ہے. اور یہ کام ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو ہو گیا دھماکہ وہ تو ہو گیا، لیکن اگلا بم دھماکہ ہونے سے پہلے اور آنے والے سالوں میں جو لوگ ابھی ہیں اور اس طرح کی روش رکھتے ہیں اور اس طرح کی تعلیمات ان کے پاس موجود ہیں کہ جائیں اور دوسروں کو جا کے اس طرح سے اپنے آپ کو بھی اڑا دیں اور دوسروں کو بھی اڑا دیں، اس کو پریونٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اس طرح کا کام ہونا چاہیے، کوشش ہونی چاہیے. ماورا اس کے کہ حکومت کس کی ہے، جس بھی پارٹی کی حکومت ہو، یہ تو ملک کا مسئلہ ہے، عوام کا مسئلہ ہے، انسانی جان کا مسئلہ ہے. آخری بات ایک یہ کرتا چلوں کہ یہ زمانہ قلم کے جہاد کا زمانہ ہے. یہ جنگ و جدل کا زمانہ نہیں ہے، یا تلوار سے یا ظاہری ہتھیاروں سے جنگ و جدل کا زمانہ نہیں ہے مذہب کے اعتبار سے، کیونکہ آج کل کی جو جنگیں ہیں وہ پولیٹیکل جنگیں ہیں، وہ مذہبی جنگیں نہیں ہیں. تو اس لیے برن اس اسٹڈی میں، اس تحقیق میں ایک مذہبی اینگل کو بھی دیکھنا پڑے گا. اور ابھی کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے بات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.